hit that big subscribe button, and don't forget to click the little bell icon so you don't miss a thing. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام کے دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں شاہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اسلام۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھت پر اللہ ایک عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے اور پینے کے لیے اس چٹان پر کچھ انتظامات کیے کہ وہاں پر ٹھیک اسی کے پاس ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہی اللہ کے فضل سے انار کا درخت اگنے لگا جس سے اسے بڑے بڑے انار ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا، اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا یہی عرصہ اسی عبادت میں گزار دیا، اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ پڑا، اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، چنانچہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میری موت آئے میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی، اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے گرد حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ چنانچہ لوگوں کی رسائی اس جگہ پہ ہو جاتی ہے تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بڑے بڑے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نیک بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا ہے، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اور اس عبد کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال عبادت کی، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر عبادت کرتا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، کہ وہ میری عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میری دل جوئی کے لیے کہہ دیتے، تیری نمازوں، تیرے روزوں، تیری عبادت، ذکروں اور فکروں کی تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاست باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے،
اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم کے 500 میل فاصلے پر، جہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پکارا اپنے خدا کو، اے اللہ! پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اصلاح میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا، اے اللہ کے بندے، پانی پلا دے، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر آواز آئی، یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر قیمت کیا ہے؟ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، میرے 500 سال کی عبادت ہے کہ بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفع شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد جان میں جان آئی، اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے پھر اسے اللہ کے دربار میں واپس لے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نیک بندے، 500 سال کی عبادت تو نے ایک کٹوری کے پانی میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر جو انار کا درخت اگایا تھا، اس انار کو تو جو کھا رہا تھا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں آ کر 500 سال تک جتنی بھی بار سانس لیے، ہوا لیا، اس کا حساب دے۔ ان کے پاس تیری عبادت کتنی ہے؟ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے تم نے کتنے روزے، کتنی نمازیں، کتنے نوافل لائے۔ اگرچہ تو نے 500 سال تک عبادت کی ہے، تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت عطا فرمائی، اور اس طاقت کے بدلے کتنی عبادت ہے تیرے پاس۔ تجھے ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا، اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے تو جو بھی کچھ کیا ہے وہ پورا کا پورا ہماری مہربانی سے کیا ہے۔ اب بتا کہ تو نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو نے کچھ کیا ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، برسوں سال کی عبادت کرے اور ایک کٹورا پانی پی لے۔ کہ انسان اگر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا آپ نے سنا؟ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی، اور نجات کا ذریعہ
اللہ کا فضل قرار پایا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل سے میدان حشر میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوپ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی، کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔